بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے خطبے کے اندر لوگوں سے سوال کیا، لوگوں مجھے بتاؤ من اشجع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا انت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ ہی سب سے بڑے بہادر ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، آپ کا جواب درست نہیں، میں بہادر ضرور ہوں لیکن میرا سوال مطلق بہادر کے بارے میں نہیں بلکہ مخلوق میں سب سے بڑے بہادر کے متعلق ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہی بتا دیں کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ نے اپنے اس دعویٰ پر دلیل دیتے ہوئے سب سے پہلی دلیل یہ پیش کی، آپ نے فرمایا کہ جب غزوہ بدر ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش اور ایک سائبان بنایا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عریش کے نیچے تشریف فرما ہوں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے، اور صحابہ میں سے کوئی ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ اعلان ہوا تو سارے صحابہ اپنی ہمتوں سے یہ سوال کر رہے تھے، کیا ہم یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی شخص اکیلا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتا ہے اور تمام حملوں ان کو روک سکتا ہے، ہر طرح کا دفاع کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتا۔ بس ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی ہمت سے یہ سوال کر رہا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت سب سے پہلے فیصلہ کر گئی اور آپ چھلانگ لگا کر سب سے آگے آئے، تلوار کو لہراتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا۔ دوسری دلیل دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر کافروں نے گھیر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زد و کوب کرنا شروع کیا اور وہ مار رہے تھے، کہہ رہے تھے اَأَنْتَ جَعَلْتَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا تم ہی وہ ہو کہ جس نے اتنے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا اور ان کفار کے سردار ان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں پکڑ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے انہیں روکا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ لڑے۔ جس دور میں کوئی بھی ان کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا، اس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حمایت اور نصرت کے لیے اگر کسی نے دفاع کیا، کوئی آگے بڑھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے سوال کیا اور فرمایا، لوگوں مجھے بتاؤ مومن آل فرعون بہتر ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ پھر آپ نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا، چادر ڈال لی اور رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مومن آل فرعون بہتر ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک گھڑی اور دوسری طرف مومن آل فرعون کی زندگی کی 1000 گھڑیاں اور ساری نیکیاں اور ساری زندگی کے اعمال ایک طرف رکھ لیے جائیں، ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک نیکی اور ایک گھڑی وہ مومن آل فرعون کی زندگی کی ساری نیکیوں سے بہتر ہے۔